جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی ذکر کرتے ہیں مصر کا، جہاں اخوان المسلمون کے ایک اہم رہنما اور جید عالم دین، ہزاروں علماء کے استاد، حافظ قرآن عبد الرحیم جبرائیل کو جیل میں پھانسی دے دی گئی. 80 سال کے مولانا عبد الرحیم صاحب جو ہیں 2013 سے ایک ایسے مظاہرے میں شرکت کرنے کی پاداش کے اندر جو ہے گرفتار تھے کہ جس پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا، جبکہ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسجد سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں. یہ ایک کہانی ایسی نہیں ہے ابتلاء اور آزمائش کی. اس سے پہلے سید محمد بدی جو اخوان المسلمین کے مرشد عام تھے، وہ بھی جیل میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس سے بڑے جو صدر تھے، پہلے منتخب صدر محمد مرسی، ان کا بھی جیل کے اندر انتقال ہوا. اور یہ سب یہ عظیمت کا جو قافلہ ہے، یہ تو جو ہم زینب الغزالی سے شروع ہوتے ہیں، سید قطب سے شروع ہوتے ہیں، حسن البنا سے شروع ہوتے ہیں، تو یہ ابتلاء اور آزمائش جتنی اخوان المسلمون کے اوپر آئی ہے. اچھا، اخوان المسلمون کی بھی ایک بات تو، ایک کتاب ہے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے بیٹل فار دا گاڈ، اللہ کے لیے جنگ. اس کے اندر اس نے ایک چیپٹر لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ گزشتہ 400 سال سے بنیادی طور پر مسلم امہ کے اندر یہ تصور راسخ ہو گیا تھا کہ دین بنیادی طور پر ویلفیئر ہے. پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب بنا، یہ بنیادی طور پر ہے. اس نے کہا کہ مولانا مودودی کی کچھ کتابیں ہیں جن میں تجدید آیا دین اور یہ تصور جو تھا کہ بنیادی طور پر دین جو ہے ایک ویسٹرن کلچر کے مقابلے پہ ایک دوسرا کلچر ہے، نظام حیات ہے، جس کے بارے میں وہ مشہور کیا کہتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے کہ لیجذب طریقتکم المثلیٰ، کہ یہ تمہارے سے تمہارا آئیڈیل لائف سٹائل چھیننا چاہتے ہیں مسلمان جو ہیں. یہ جو شاندار، یہ ملا کٹ ملا بنا دیں گے سارا کو، وہ خوف فرعون کو خوف تھا. تو وہی کیفیت اس کے اوپر پھر کہتے ہیں یہ کتابیں ترجمہ ہوئی اور یہ جیل میں ملی سید قطب کو اور ان لوگوں کو. مولانا مودودی کی کتابیں. اور مولانا مودودی نے پورے کے پورے ملت اسلامیہ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ اسلام کا تصور دیا جو اوریجنل اسلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کے بارے میں ڈاکٹر شریعتی یہ کہتا ہے کہ تشیع دو قسم کے ہیں. ایک وہ تشیع ہے جو سرخ ہے، جو قیام ہے، جو سیدنا امام حسین ہے، جو زید بن علی ہے، جو لڑتا ہے. اور ایک وہ تشیع ہے جو صفوی ہے، جو کالا تشیع ہے، جس میں ماتم ہے، جس میں گریہ ہے، جس میں رات کو سو جانا ہے ماتم کرنے کے بعد، لیکن طاغوت کے مقابلہ نہیں کرنا. یہی تسنن جن سنی ہے اسلام ہے. ایک وہ ہے کہ تبلیغ پہ نکل جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دیگیں پکا دینی ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، مقابلے پہ کھڑے ہو، اسلام کو بیسط نظام نافذ کرنا، پولیٹیکل اسلام کا نام دیا. ہاں بالکل. الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم اختیار دیتے کیا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تنہون عن المنکر ونہون عن المنکر وتأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر. یہ تو وہی بات ہوئی نا، مجاہد کے اذان اللہ کے اذان. تو اتنی آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ تھے اخوان المسلمون کے، جن کو جمال عبد الناصر نے 4 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا تھا، پھانسیاں دے دی تھی. اسی کی روح سے اخوان میں سے حماس نکلی ہے، اسی کی روح سے اخوان المسلمون میں سے آگے بہت ساری تحریر پی، ساری تنظیمیں سے عرب کے دنیا کو انہوں نے ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس کے اندر وہ ٹکڑا آتا ہے کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، ٹھیک، کہ سندھ کی خرابی ہماری خرابی ہند سے ہوگی اور ہند کی خرابی جو ہے وہ چین سے ہوگی. اس کی آغاز پتہ کہاں سے ہوتا ہے کہ بیضاء الخرق، دنیا میں خرابی پیدا ہوگی، حتی تخرب المصر، پہلے جو خراب ہونے والا ہوگا وہ ملک مصر ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ جو سپرنگ شروع ہوئی ہے وہ مصر سے شروع ہوئی ہے. جو تحریر چوک کا شروع ہوا ہے، اور اس کے اندر جو سی سی نے، اور پھر آپ اندازہ کریں 65% ووٹ لے کے وہ بندہ آیا ہے، اور اس کو مرسی جو ہے، اور اس مرسی کو اس وقت نے دیا، اور یہ سعودی عرب والے 10 ارب ڈالر ان کو دیے، اور اس کو آ کے لا کے اس کا مقابلہ کر رمضان ہی کا تھا مہینہ. اور آج وہ جس بندے کو پھانسی دی گئی 80 سال کے، وہ اس کو روزے کے اندر وہ کیا ہے پھانسی. مجھے یاد ہے نعیم صدیقی صاحب نے جب افغان کو پھانسیاں ہوئی تھیں، جب سید قطب کو پھانسی ہوئی تو ایک کتاب لکھی تھی، پھر ایک کاروان لٹا، پھر ایک کاروان لٹا کے پھر آ گیا مقام غم، غم پھر آج پھر بھرے ہم نے جام غم، کنارے نیل چھا گئی پھر ایک بار شام غم. نیل کے ساحل کے اوپر عجیب و غریب سی کیفیت ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. جامع ازہر وہاں پر ہے. میں تو کبھی کبھی آپ سنیں عبد الباسط کی آواز سنیں تو لگتا ہے کہ مصریوں کو کتنی محبت تھی اس دین کے ساتھ، تو کس الہان کے ساتھ. لیکن یہ جو لوگ ہیں، اب زینب الغزالی جو عورت ہے جس نے اس کی رودات پڑھ لیں، جو اس کے ساتھ جیل میں ہوئی ہے،
اور جو اس کے ساتھ ظلم و بربریت ہوئی ہے بڑے بڑے برداشت نہیں کر سکتے، بڑے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو حالت ہے نا کہ وہ جو دین ہمارے ہاں نا وہ فقہ کی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بگرام جیل سے ایک آدمی نے ایک ہمارے عالم دین کو خط لکھا کہ میں یہاں پر مدتوں جیل میں ہوں، مجھے پانی بھی نہیں دیتے، غلاظت طہارت صاف نہیں ہو پاتی، کچھ نہیں ہوتا، میں نماز جو ہے میں نے وہ پڑھ لی ہے اس کی بغیر وضو کے تیمم کے، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نمازیں لوٹا دیں۔ مجھے غصہ آ گیا، مجھے احمد بن حنبل یاد آئے۔ احمد بن حنبل جس وقت کوڑے پڑ رہے تھے تو خون سے جسم سے لت پت تھا، تو نماز اس قاضی نے کھڑی کی تو آپ اس میں نماز میں کھڑے ہو گئے جا کے خون کے اندر، تو اس نے واپس آ کے کہا کہ تمہارا تو لباس جو ہے وہ ناپاک ہے، تم نے نماز کیسے پڑھ دی؟ تو احمد بن حنبل نے کہا عمر ابن خطاب سے نہیں پوچھا تھا تم لوگوں نے جب اس نے نماز پڑھا؟ بندے کو پھانسی دی گئی 80 سال کے، وہ اس کو روزے کے اندر وہ کیا ہے پھانسی۔ مجھے یاد ہے نعیم صدیقی صاحب نے جب افغان کو پھانسیاں ہوئی تھیں، جب سید قطب کو پھانسی ہوئی تو ایک کتاب لکھی تھی، پھر ایک کارواں لٹا، پھر ایک کارواں لٹا کے پھر آ گیا مقام غم، غم پھر آج پھر بھرے ہم نے جام غم، کنارے نیل چھا گئی پھر ایک بار شام غم۔ نیل کے ساحل کے اوپر عجیب و غریب سی کیفیت ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب میں ازہر وہاں پر میں تو کبھی کبھی آپ سنے عبد الباسط کی آواز سنیں تو لگتا ہے کہ مصریوں کو کتنی محبت تھی اس دین کے ساتھ، تو کس الہان کے ساتھ۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، اب زینب الغزالی جو عورت ہے جس نے اس کی رودات پڑھ لیں، جو اس کے ساتھ جیل میں ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھ ظلم و بربریت ہوئی ہے، بڑے برداشت نہیں کر سکتے، بڑے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو حالت ہے نا کہ وہ جو دین ہمارے ہاں نا وہ فقہ کی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بگرام جیل سے ایک آدمی نے ایک ہمارے عالم دین کو خط لکھا کہ میں یہاں پر مدتوں جیل میں ہوں، مجھے پانی بھی نہیں دیتے، غلاظت طہارت صاف نہیں ہو پاتی، کچھ نہیں ہوتا، میں نماز جو ہے میں نے وہ پڑھ لی ہے اس کی بغیر وضو کے تیمم کے، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نمازیں لوٹا دیں۔ مجھے غصہ آ گیا، مجھے احمد بن حنبل یاد آئے۔ احمد بن حنبل جس وقت کوڑے پڑ رہے تھے تو خون سے جسم سے لت پت تھا، تو نماز اس قاضی نے کھڑی کی تو آپ اس میں نماز میں کھڑے ہو گئے جا کے خون کے اندر، تو اس نے واپس آ کے کہا کہ تمہارا تو لباس جو ہے وہ ناپاک ہے، تم نے نماز کیسے پڑھ دی؟ تو احمد بن حنبل نے کہا عمر ابن خطاب سے نہیں پوچھا تھا تم لوگوں نے جب اس نے نماز پڑھا دی۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیاں قبول کرے اور اس ماہ مبارک کے صدقے جو ہے ان کی ابتلا اور آزمائش کا دور ختم ہو۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ خدمت حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔